آپ نے فرمایا بالکل ہمارا دین حق ہے، آپ کی رسول برحق ہے، بالکل اللہ نے مجھے رسول برحق بنا کر بھیجا ہے۔ تو پھر حضرت عمر نے عرض کیا اے پیارے آقا پھر کمرے میں بیٹھ کر نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، آئیں باہر نکلیں اور حرم کے شہر میں آ جمع کریں۔ تو وہاں سے دو صفیں بن کر نکلی، ایک صف کی قیادت حضرت عمر کرتے ہیں، دوسری صف کی قیادت دوسرے صحابی کرتے ہیں، میرے آقا آگے آگے چلتے ہیں اور کافر انتظار میں تھے کہ حضرت عمر نبی کریم کو قتل کر کے آئیں گے۔ وہ انتظار تو یہ کر رہے تھے، لیکن جب دیکھا کہ حضرت عمر مصطفیٰ کریم کے پہلو میں آ رہے ہیں تو دیکھ کر سارے ختم ہو گئے کہ جس کو سر لینے کے لیے بھیجا تھا آج وہ سارے کا سارا بن چکا ہے، سرکار کا غلام بن چکا ہے، نبی کریم کی غلامی کے دائرہ میں داخل ہو چکا ہے۔ اور وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کا طواف کیا، حضرت عمر نے بھی طواف کیا، اور نماز کے دوران میرے مصطفیٰ نے فرمایا یہ عمر کون ہے؟ یہ میرا عمر فاروق ہے۔ فاروق کا مطلب کیا ہے؟ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا، اور یہ وہ عمر ہے جس نے حق اور باطل کے درمیان فرق کر دیا ہے۔ باطل وہ ہے جو اسلام کو جھٹلاتا ہے، اور عمر وہ ہے جو اسلام کو سر بلند کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیب والی حضرت عمر کو فاروق کا لقب عطا فرمایا، یعنی حق و باطل میں فرق کرنے والی تھا۔ اور وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کے فضیلت میں، جن کی عزت و عظمت میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بڑی احادیث طیبہ ارشاد فرمائی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیکن آپ نے ارشاد فرمایا کہ بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی بن کر آنا ہوتا، نبوت کا دروازہ بند نہ ہو گیا ہوتا، کوئی نبی آنا ہوتا تو عمر نبی بن کر۔ تو یہ کتنی عظمت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہ نبی الانبیاء جس کا اعلان کریں کہ عمر کی وہ شان ہے، اگر کوئی نبی آنا ہوتا تو عمر نبی بن کر۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ و اہل بیت میں مخالفت ہے، لیکن آئیے خدا احادیث کو اٹھا کر دیکھیں اور صحابہ و اہل بیت کی زندگی کو اٹھا کر ان کے تمام زمانے نگار لکھتے ہیں کہ جتنی محبت اہل بیت کی محبت صحابہ کے دل میں تھی، اتنی آج کے مومن کے دل میں نہیں۔ ہمیں بلکہ اہل بیت کی عزت کا درس بھی صحابہ نے دیا ہے۔ دیکھیں حضرت عمر کی فضیلت میں کون روایت کرتے ہیں؟ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون علی المرتضی؟ جو اہل بیت کے ایک عظیم فرد ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی کملی میں لے کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ میری اہل بیت ہے، اور اس میں حضرت علی بھی موجود ہے۔ حضرت علی پیارے عمر کے لیے کیا کہتے ہیں؟ لوگوں، باقی تمام لوگوں نے، مسلمانوں نے ہجرت کی، لیکن ہر ایک نے ہجرت چھپ کر کی، لیکن حضرت عمر نے کس شان سے ہجرت کی؟ حضرت عمر گھر سے نکلتے ہیں اور اپنی تلوار ننگی کرتے ہیں، نیزہ اپنے ساتھ لگاتے ہیں، گھوڑے پر بیٹھتے ہیں، کعبہ اللہ میں آتے ہیں، کعبہ اللہ کا طواف کرتے ہیں، اور کعبہ اللہ کے ارد گرد اس وقت بڑے رؤسائے قریش بیٹھے تھے، بڑے بڑے مشرکین بیٹھے تھے۔ آپ نے اعلان کیا کہ اے کافرو، اے مشرکو، اسلام کے دشمنوں، میرے مصطفیٰ کریم کی عظمت کو نہ چاہنے والوں، آج میں عمر اعلان کرتا ہوں، میں نے طواف کعبہ کر لیا ہے، اب میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں مدینہ طیبہ۔ کیوں کہ کعبہ اتنے تک عزت و عظمت والا ہے جب میرے مصطفیٰ جا رہے ہیں۔ اب جب میرے مصطفیٰ یہاں سے چلے گئے، میں بھی یہاں رہنا ہوگا، میں بھی ہجرت کر کے جا رہا ہوں۔ میں تمہیں اعلان کرتا ہوں، اگر کسی نے اپنی بیوی کو بیوہ کرانا ہے، اپنی اولاد کو یتیم کرنا ہے، اور اپنی جان ختم کرنی ہے، آئے عمر سے لڑائی کرے، میں ہجرت کرنے جا رہا ہوں۔ یہ کون کہتے ہیں؟ حضرت علی
جب دشمنی ہوتی تو دشمن کی عظمت کو بیان کیا جاتا ہے، بلکہ انسان اپنے دوست کی عزت کو بیان کرتا ہے، جس میں دوستی ہوتی ہے اور جس کے ساتھ روابط بہترین ہوتے ہیں ان کی عزت کو بیان کیا جاتا ہے۔ حضرت علی کی اس بات کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پیارے علی اور پیارے عمر کے درمیان بڑی محبت، اور اس سے بھی زیادہ دیکھیں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی ایک بیٹی ام کلثوم، حضرت علی نے ان کا نکاح حضرت عمر بن خطاب سے کیا، گویا حضرت عمر بن خطاب پیارے علی کے داماد بھی ہیں۔ ارے دشمنوں کو داماد بنایا جاتا ہے یا دوستوں کو داماد بنایا جاتا ہے، رشتہ داروں کو یا اپنے قریبیوں کو رشتے داماد بنایا جاتا ہے یا دشمنوں کو بیٹیاں دی جاتی ہیں؟ کتنے عقل کے اندھے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ صحابہ اور اہل بیت کے درمیان مقابلہ۔ اور اسی طرح اور باتیں بھی دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات طیبہ ارشاد فرماتی ہے کہ بھائی میں نیند میں تھا، سو رہا تھا اور مجھے ایک دودھ کا پیالہ دیا گیا اور میں نے دودھ کے پیالے سے دودھ پیا اور اس دودھ کی سیرابی میرے ناک تک پہنچ گئی، پھر جو مجھ سے دودھ بچا میں نے وہ دودھ حضرت عمر بن خطاب کو دے دیا، پیارے عمر نے بھی دیا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کی تعبیر کیا ہے جو آپ نے خواب دیکھا ہے؟ خواب کسی عام بندے نے تو نہیں دیکھا تھا، خواب کسی صحابی نے تو نہیں دیکھا تھا، خواب کسی اہل بیت کے بندے نے نہیں دیکھا تھا، بلکہ خواب دیکھنے والی ذات انبیاء کی سردار ہے۔ اور نبی پاک نے فرمایا اے صحابہ جس کی تعبیر علم ہے کہ میں نے جو بچا ہوا دودھ حضرت عمر کو دے دیا تو حضرت عمر کو میں نے علم دے دیا، اس لیے اشہد العلماء نے شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ علم اگر کوئی خواب میں دیکھے میں دودھ پی رہا تو اللہ اسے علم نافع عطا کرتا ہے، اور علم اور دودھ میں بڑی مشابہت ہے کیونکہ دودھ یہ جسم کی نشو و نما کرتا ہے، علم روح کی نشو و نما کرتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم کے امین بھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، اور حدیث پاک میں آتا ہے اس کو روایت کرنے والے حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کون ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود وہ صحابی ہیں جن کا قد چھوٹا تھا لیکن وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مصلی، سرکار کا پیالہ، سرکار کا لوٹا، سرکار کا عصا مبارک لے کے سرکار کے ساتھ چلتے تھے، اور سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پہلی صف میں نماز ادا کرتے، اور حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فقہ کی سب سے بڑی بنیاد حضرت عبداللہ بن مسعود کی مسائل پر اور احادیث طیبہ پر ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اگر تمام لوگوں کا علم ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور اکیلے حضرت عمر کا علم ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھا جائے، پھر ترازو کیا جائے تو تمام لوگوں کے علم سے حضرت عمر کا علم بڑھ جائے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ کیوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جو دودھ کا پیالہ دیا آپ نے پیا تو گویا علم کے جو 10 حصے ہیں 9 حصے میرے آقا نے حضرت عمر کو بتایا اور ایک حصہ باقیوں میں تقسیم ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق میرے آقا فرماتے ہیں کہ عمر وہ ہیں کہ جن کی زبان پر حق جاری ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرماتے ہیں کہ ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر، اے لوگوں حضرت عمر کی زبان پر جو بھی جاری ہوتا ہے وہ حق جاری ہوتا ہے، اور حضرت عمر جو بھی فرماتے ہیں حق کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیارے عمر ایمان لانے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ پر ایمان لانے کے بعد آپ نے جو بھی گفتگو کی وہ اپنی ذاتی خواہش کر رہی تھی بلکہ اللہ اور اللہ کی شریعت کے رسول کی شریعت کے مطابق۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور دوسری حدیث پاک سنیں جس کو حضرت علی روایت کرتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ
वसल्लम को मैंने फरमाते हुए सुना कि हजरत उमर बिन खत्ताब ये अहले जन्नत के चिराग हैं, अहले जन्नत के ये चिराग हैं। तो जब उसका ये बात पूछी तो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पूछते हैं कि आपने नबी अकरम से मेरे मुताबिक क्या सुना? हजरत अली फरमाते हैं उमर मैंने ये सुना कि आका करीम ने ऐलान फरमाया ऐ लोगों जन्नती लोगों के चिराग वो हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला। ये कौन बात करते हैं हजरत अली? अगर दुश्मनी होती तो ऐसी बातें कैसे होती? ये बातें क्यों की जाती? और नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने आपको देखा, जिस देखने को नबी करीम के चचा नाम भाई हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला वो बात करते हैं, गोया आल बैत के घर हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास बात करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के चेहरे की तरफ देखते हैं और तबस्सुम फरमा रहे हैं। सरकार नबी करीम हजरत उमर के चेहरे अनवर को देखते हैं और तबस्सुम फरमाते हैं। हंसी के तीन किस्म है, एक है तबस्सुम करना, तबस्सुम ये होता है कि उसमें आवाज पैदा नहीं होती। दूसरी एक किस्म है उसको कहते हैं कि इंसान खुद आवाज सुनता है। और तीसरी है कहा था अब साथ बैठने वाले लोग भी सुनते हैं कि ये हंस रहा है। सरकार तबस्सुम फरमा रहे हैं। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि सलातो वस्सलाम ने फरमाया है उमर बिन खत्ताब तुम्हें मालूम है कि मैं तुम्हारे चेहरे को क्यों देखकर खुश हो रहा हूँ? तुम्हारा चेहरा भी देखता हूँ और कुछ भी हो रहा हूँ, इसकी क्या वजह है? नबी करीम से हजरत उमर अर्ज करते हैं ऐ प्यारे हबीब आप जानते हैं कि आप मेरे चेहरे को देखकर क्यों खुश होते हैं? नबी करीम ने फरमाया मैं इसलिए खुश होता हूँ आपका चेहरा देखकर कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की शफकत और अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत आपके चेहरे पे बरसती है, तो आपके चेहरे के वास्ता से मैं रब की शफकत और रहमत को देखता हूँ। अरे ये कौन कह रहा है? वो बात कह रही है कि जिसकी कलाम कायनात का निजाम तो तब्दील हो सकता है लेकिन मुस्तफा का फरमान तब्दील नहीं हो सकता। अब अगर मेरे मुस्तफा करीम सादिक और मसलूक ये फरमाए कि उमर का चेहरा देखना इस तरह है कि अल्लाह की शफकत और रहमत को देखना है। आज अगर प्यारे उमर के मुताल्लिक कोई कमोबेश कहे अपने ईमान की खैर मनाए बल हजरत उमर को अल्लाह और अल्लाह के रसूल को बड़े कर जाता और हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुताल्लिक नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि आसमान के तमाम फरिश्ते, बहुत से सुनना जरा, आसमान के तमाम फरिश्ते हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मदद करते हैं, इज्जत करते हैं। और दुनिया के लोग नहीं, दुनिया के आम इंसान नहीं, बल्कि अल्लाह की पूरी मखलूक फरिश्ते सरकार फरमाते हैं कि हजरत उमर का मदद करते हैं, इज्जत करते हैं। और जमीन के तमाम शैतान हजरत उमर के साये से डरते और भागते। अब फैसला किसके हाथ में है? ये तुम्हारे हाथ में है कि किस फैसले पर तुम अपना नुक्ता नजर जमाते हो। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बुरा कहने वाला मेरे मुस्तफा के फरमान के मुताबिक वो गलत है, शैतान है, क्योंकि हजरत उमर के साये से शैतान डरता है, हजरत उमर के साये से भी शैतान भागता है। और सरकार फरमाते हैं उमर तो वो बात है जिसकी इज्जत अजमत रिफत और मंफरत आसमान के फरिश्ते करते हैं और जमीन के शैतान हजरत उमर से करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इस प्यारे सहाबी, इस प्यारे सुसन हजरत अली मुर्तज़ा के इस दामाद के मुताबिक एक काब बिन अहबार जो पहले ईसाई थे और वो मुसलमान हुए, तो मुसलमान होने के बाद काब बिन अहबार उन्होंने, और एक है हजरत अब्दुल्ला इब्न सलाम, ये दोनों सरकार की बात पर ईमान लाए। पहले मूसा करीम अलैहिस्सलाम पर ईमान रखते थे, सरकार की बात पर जब ईमान लाए हजरत अब्दुल्ला इब्न सलाम ने एक मर्तबा हजरत उमर के बेटे को कहा या इब्न
کے سالے کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر کو کہا. حضرت عبداللہ ابن عمر کو یہ بات اچھی نہ لگی. حضرت عبداللہ ابن عمر نے جا کر اپنے باپ سے کہا کہ مجھے آج عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا ہے. حضرت عمر آئے حضرت عبداللہ ابن سلام کے پاس کہ آپ نے یہ کہا, کیا وجہ ہے, آپ اس کی کیا وجہ بیان کرتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن سلام نے کہا, اے عمر, بات یہ ہے کہ میں نے اپنے باپ دادا سے سنا ہے, میرے باپ دادا نے پیارے موسیٰ کلیم اللہ سے سنا ہے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ نبی آخر الزمان کی امت میں سے ایک بندہ ہوگا جس کا نام ہوگا عمر بن خطاب. جب تک اس کا دور خلافت رہے گا لوگ جہنم سے محفوظ رہیں گے, جہنم کو تالا لگا رہے گا, جہنم میں کوئی نہیں جا سکے گا. جب اس کا انتقال ہوگا تو جہنم کھل جائے گی اور لوگ اس کو وجود کریں گے, جہنم کے مستحق بن جائیں گے. اس لیے میں نے یہ کہا, میں نے تو آپ کی عزت و عظمت کے لیے کہا ہے. تو معلوم ہوا کہ حضرت عمر کی وہ ذات ہے جس کو پہلے انبیاء بھی یہ کہتے ہیں کہ جہنم کا سب سے باپ بھی حضرت عمر سے. اب اگر حضرت عمر کو کوئی برا بلا کہے تو وہ کہاں جائے گا, یہ ان احادیث طیبہ سے آپ خود ہی فیصلہ کر سکتے ہیں. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک منافق کا ساتھ قلم کر. آج کل بڑا شور مچتا ہے کہ بھائی پہلے مقدمہ لے جاؤ عدالت میں, لیکن جب ایک بات پکی ہو جائے کہ اس نے مصطفیٰ کریم کی گستاخی کی ہے, اشارہ تک, کنایا تک, یا اس کے کسی جملے سے, کسی رویے سے بھی یہ پتہ چل جائے کہ یہ مصطفیٰ کی بات نہیں مانتا, حضرت عمر بن خطاب کا فیصلہ ہوتا ہے اس کا فیصلہ ہوتا ہے. ایک منافق اور ایک یہودی جو ظاہر تو مسلمان تھا اندر سے کافر تھا, اور ایک یہودی کا جھگڑا ہوا کسی بات پر, اور یہودی نے کہا چلیں محمد کریم کے پاس فیصلہ کراتے ہیں. دونوں مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے, سرکار نے دونوں کی بات سنی, سننے کے بعد آپ نے یہودی کا فیصلہ کیا. اس منافق نے کہا کہ نہیں, آپ چلتے ہیں حضرت عمر کی بارگاہ میں. یہودی نے کہا ارے تمہارا دماغ ٹھیک ہے, سپریم کورٹ کا فیصلہ وہ نیچے والی عدالت کیسے ریجیکٹ کرے گی, ختم کرے گی. کہنے لگا کہ نہیں, میں انہی کی بارگاہ میں جاؤں گا اور انہی سے فیصلہ کروں گا. کہنے لگا چلو ٹھیک ہے, ان کے پاس چلے جاتے ہیں. یہودی اور منافق حضرت عمر کے پاس آئے اور سرکار عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا تمہارا فیصلہ میرے نبی نے نہیں فرمایا. یہودی نے کہا کہ آپ کے نبی نے فیصلہ کر دیا ہے, میرے حق میں کیا ہے, لیکن یہ چاہتا تھا کہ میں فیصلہ حضرت عمر سے کراؤں گا, میں ان کا فیصلہ مانوں گا, ان کا فیصلہ یہ نہیں مانتا. سرکار نے فرمایا اچھا تم نے ایسا کہا. کہنے لگا ہاں میں نے یہ کہا ہے. سرکار عمر کر گئے اور گھر سے یاد آئے, آپ اپنی تلوار یہاں سے نکال کے لاتے ہیں اور اس معاملے کا سر تن سے جدا کر دیتے ہیں. اور نبی کریم کو جب پتہ چلتا ہے, لوگ کہتے ہیں کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے ایک صحابی حضرت عمر نے مسلمان کو قتل کر دیا اور بغیر کسی گناہ کے. سرکار فرماتے ہیں کہ عمر کی تلوار ایسے نہیں چلتی. پتہ چلا کہ وہ منافق تھا اور حضرت عمر نے فرمایا جو میرے نبی کا فیصلہ نہیں مانتا اس کا فیصلہ میری تلوار سے ہوگا. اور اس فیصلے کے بعد اللہ نے کیا فیصلہ کیا؟ اللہ رب العزت نے آیت کریمہ اتاری, فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. اے پیارے حبیب, مجھے تیرے رب کی قسم. اب یہاں بھی بڑی ایمان افروز بات ہے, اللہ نے یہ نہیں فرمایا مجھے لوگوں کے رب کی قسم, فرمایا تیرے رب کی قسم. اور مفسرین کرام فرماتے ہیں اس سے اللہ نے ظاہر کر دیا اے پیارے حبیب, میں ہوں تو تیرا رب, ان باقیوں کا رب تیرے واسطے سے ہوں, اصل تو میں تیرا رب, یہی پرورش کرنے والا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا پیارے حبیب تیرے رب کی قسم, جب تک یہ لوگ تیرے فیصلہ کو دل و جان سے تسلیم نہیں کریں گے یہ اتنے تک مسلمان ہو ہی نہیں. اللہ نے یہ فیصلہ نازل کر کے اعلان کر دیا کہ عمر نے ٹھیک کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنی تلوار سے منافق کا سر تم سے جدا کر دیا وہ ٹھیک کیا. بہرحال ٹائم ختم ہے, لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات کافی ہے باقی, اور آپ کی بدعت سراہی میں جتنا کہا جائے کم ہے.
اور یہ بات ضرور یاد رکھنا کہ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مصطفیٰ کے سسر ہیں، اسی طرح حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا حضرت عمر کے سسر ہیں، اور حضرت عمر پیارے نبی کے داماد ہیں۔ حضرت علی کی بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عمر کے نکاح میں تھی، اور اس سے پیارے عمر کی اولاد بھی تھی۔ تو اب بتائیں کہ کیا دشمنوں کو بھی بیٹیاں دی جاتی ہیں؟ چلو نام کی بات چھوڑ دیتے ہیں، چلو بھی نام رکھے حضرت علی نے اپنے بیٹوں کی عمر، ابو بکر، عثمان، تو کہتے ہیں بھائی نام تو رکھ دیے جاتے ہیں، چلو اس بات کو چھوڑ دو، لیکن یہ بات لو کہ بیٹیاں کس کو دی جاتی ہیں، داماد کس کو بنایا جاتا ہے؟ معلوم ہوا تمہارے یہ سارے فیصلے غلط ہیں، اور صحابہ اور اہل بیت کی انتہائی محبت تھی، قرآن بھی یہی کہتا ہے، اور ان کی کتاب ناسخ التاریخ ہے، ناسخ التواریخ، اس کو اٹھا کر دیکھیں، اس کے جلد اول میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت عمر کی کیا شان ہے۔ تو جب ایمان لائے اور کعبہ کی طرف جانے لگے، سرکار حضرت عمر سرکار کے ایک پہلو میں تھے، دوسرے پہلو میں دوسرے صحابہ تھے، اس شان سے حضرت عمر پیارے مصطفیٰ کریم کے ساتھ کعبہ اللہ کی طرف گئے، اور حضرت عمر نے اپنی جان قربان کر دی۔ ناسخ التواریخ میں لکھتا ہے کہ حضرت عمر نے اعلان کر دیا، اے منافقوں، مشرکوں، مجھے بھیجا تھا ساتھ لینے کے لیے، اب میں غلام